محرم الحرام آج یعنی جیسے 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ کو اہل بیت کے جو شہزادے تھے اور پورا خانوادہ تھا، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تپتے صحراؤں میں پانی بند تھا، پیاس کی شدت تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین سے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا، ثابت قدم رہے اور کوئی بھی چیز ان کو شکست نہیں دے سکی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا تھا، 7 تاریخ پوری گزر گئی، پانی نہیں پیا، 8 تاریخ پوری گزر گئی، پانی نہیں پیا، آج 9 ہے تو 9 کو بھی پانی میسر نہیں تھا۔ عورتیں، بچے، نوجوان، یعنی کوئی بھی بندہ ہے، پہلوان ہو، بہادر ہو، تو وہ اپنی تکلیف تو وہ برداشت کر لیتا ہے۔ اگر حضرت امام حسین کو دیکھیں تو ٹھیک ہے، وہ اپنے طور پر وہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جو 7 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان سب کی تکالیف کو بھی پھر دیکھنا، پھر اس کے اوپر کسی طریقے کا جو ہے وہ کمزوری محسوس نہ کرنا، مضبوط رہنا، یہ اگر کسی کا حصہ، کسی بھی امت میں کسی کے حصے میں یہ بات آئی ہے تو وہ نبی کے بیٹے حضرت امام علی مقام امام حسین ہے۔ اور کسی کو اس طریقے کی جو اذیت ہے، یعنی اذیت پتہ کب زیادہ بڑھ جاتی ہے؟ سامنے تکلیف دینے والا ہی آپ کا غلام ہو، یعنی آپ جس کو روٹی کھلاتے ہوں، پانی پلاتے ہوں، جس کو یعنی جس کا نام آپ کی وجہ سے ہو، مختصر یہ جس کا نام آپ کی وجہ سے ہو، اور وہی شخص جب آپ کے سامنے دشمن بن کے اچانک کھڑا ہو جائے تو پھر وہ تکلیف اپنی جگہ پر پیچھے رہ جاتی ہے، یہ اذیت اس سے بڑی ہوتی ہے۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ نمازوں کا وقت بھی آ رہا ہے، یہ 7 تاریخ کو آمنا سامنا ہو گیا تھا لشکر کا، یعنی ادھر عمر بن سعد لیڈر تھا، کمانڈر تھا، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد تھی، 20,000 سے زیادہ لوگ تو 7 تاریخ کو وہاں پہنچ گئے تھے، یہ پھر آگے ساتھ ملتے بھی رہے، اور ادھر امام حسین تھے، یعنی 81 افراد تھے یا 92 تھے، عورتیں بچے سارے ڈال کر۔ تو اب ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، اور کیسی عجیب ایک واقعہ ہے یہ تاریخ کے اندر کہ وہ ساتھ میں پڑھ رہے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی جن کے بیٹے کو قتل کرنا ہے ان کے نانا کا جو ہے نا وہ وہاں پر نام لے رہے ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں، اذان بھی ان کی، نماز بھی انہوں نے بتائی، وہ نمازیں بھی چل رہی ہیں، اذانیں بھی چل رہی ہیں، درود ابراہیمی بھی نماز میں ظاہر سی بات پڑھا جا رہا ہے، ادھر سے کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور ادھر آل محمد پر پانی بند کر رکھا ہے۔ تو یہ جو اذیت ہوتی ہے نا کہ آپ کا نوکر، آپ کا غلام، آپ کا خادم، آپ کا نام لینے والا وہی وہاں سامنے دشمن بن کے، جان کا دشمن بن کے کھڑا ہو جائے، تو یہ اذیت جو اٹھائی ہے اور اس تکلیف کو جو برداشت کیا ہے، تو وہ حضور کے خاندان کی شان ہے، ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے، ہم لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے، اور انہوں نے برداشت کیا تو صرف اللہ کے لیے کیا، نبی پاک کے لیے کیا اور دین کے لیے کیا، کوئی اور اس میں ان کی غرض نہیں تھی۔ تو لہٰذا ان گھڑیوں میں ویسے تو پورا سال ان کی یاد دل کے اندر رہنی چاہیے، لیکن ان گھڑیوں کے اندر ان کی یاد سے اپنے آپ کو سکھانا، خود کو سمجھانا، اپنے کردار کو سنوارنا، یہ اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جہاں ہمارا نوجوان جا رہا ہے، جس سائیڈ پر جا رہا ہے، وہ آج پروگرام تھا لیکن اس کی انہوں نے ریکارڈنگ کی تھی 92 والوں نے، تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا صبح سویرے پاکستان پروگرام والوں نے کہ ہمیں اس زاویے سے آپ کربلا کو بتائیں جس کو اگنور کیا جاتا ہے، جس کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا جاتا، وہ کیا ہے؟
تو میں نے چند جملے عرض کیے تھے، آپ کو بھی پیش کر دیتا ہوں. یہ بات یاد رکھیں، سچ کی تعریف کرنا، حق کی تعریف کرنا اور حق والوں کے نعرے لگانا یہ اور بات ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہونا یہ اور بات ہے. تو معاملہ کربلا کا یہ سکھاتا ہے کہ حق کی تعریف کرتے ہو، کربلا والوں کو اس سے غرض نہیں ہے. زندگی میں جب موقع آئے تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ ان کا مطالبہ ہے. کربلا والوں نے یہ سکھایا ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات، حق کے بارے میں جب موقع آ جائے جس کو آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہ چیز حق ہے، تو کہا کہ پھر حق کے ساتھ کھڑے ہو. وہ حق سے پھر پیچھے ہٹ جانا اور صرف کہنا کہ نہیں حق اچھا ہے، حق اچھا ہے، سچ اچھا ہے، وہ تو بچے کو بھی پتا ہے کہ سچ اچھا ہے اور حق اچھا ہے، لیکن حق کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بہت مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. حق کے ساتھ کھڑا ہونا، عموماً حق کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، اور جب تعداد تھوڑی ہوتی ہے تو ان کو اذیت اٹھانا پڑتی ہے، مشکل اٹھانا پڑتی ہے، مصیبت اٹھانا پڑتی ہے. تو مصیبت اٹھانے کے لیے انسان کا نفس تیار نہیں ہوتا. تو کربلا کی سرزمین، تپتے صحرا، کٹے ہوئے وہاں پر مبارک جسم، خون سے رنگین زمین کربلا، اور وہاں پر بنائے گئے شہزادگان رسول اور شہزادیوں کو جو قیدی کیا گیا، انہوں نے قیامت تک کی تاریخ رقم کی کہ اے مسلمان، ہمارا یہ جد و جہد کرنا یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ تم ہمارے نام کے نعرے لگا لو اور ہم خوش ہو جائیں گے. ان کے نام کے نعرے تو فرشتے لگاتے ہیں، اللہ کا عرش ان کی تعریف کرتا ہے. قیامت تک کے لیے مدح سرائی کے تمام الفاظ اللہ پاک نے یہ کہہ کر انا اعطیناک الکوثر، لفظ کوثر کے اندر تمام تعریفوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے نبی کے گھرانے کی طرف اس لفظ کوثر کو جو ہے وہ منسوب کر دیا، اور ہم کو بتا دیا کہ ہمیں تمہارے ان تعریفی کلمات کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں یہ سکھانے اور سمجھانے آئے ہیں کہ اب قیامت تک کے جو لمحے ہیں، قیامت تک کا جو وقت ہے، قیامت تک کے جو حالات ہیں، قیامت تک کے جو معاملات ہیں، قیامت تک کے اندر جو آنے والی تبدیلیاں ہیں، اس کے اندر اے کلمہ پڑھنے والوں، نبی کا نام لینے والوں، نبی کی تعریف کرنے والوں، نبی کی مدح سرائی کرنے والوں، قرآن کو رب کی کلام مبارک ماننے والوں، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود برحق ماننے والوں، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنے والوں، اللہ کو وحدہ لا شریک لا ماننے والوں، اللہ تعالیٰ کی ہی شاہی اور بادشاہی کا اقرار کر لینے والوں، لوگوں جان لو یہ کربلا کی زمین سے یہ پیغام میدان معشر تک رہے گا کہ ہم جس طریقے سے ہم نے کسی بھی حالت میں یزید کو فالو نہیں کیا، یزید کے کردار کی بنیاد پر اس کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوئے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، تو اگر تم ہمیں تسلیم کرتے ہو، ہمیں مانتے ہو، ہمیں اپنا امام مانتے ہو، تو یہ بات اپنے دل کی تختی پر لکھ لو کہ قیامت تک تمہارا وجود حسین کے کردار کے ساتھ کھڑا ہو، یزید کے کردار کے ساتھ کھڑا نہ ہو. یہ بات یاد رکھ لیں. ان کو ضرورت نہیں ہے کسی فرقے کی، یہ بھی سمجھ لیں. امام حسین کو، امام حسین کے بچوں کو، علی اکبر شہزادے کو، شبیہ رسول کو، قاسم بن حسن کو، علی اصغر بن حسین کو، علی اکبر بن حسین کو، امام زین العابدین بن حسین کو، حضرت شہربانوں کو، حضرت زینب بنت علی کو نہ میرے فرقے کی ضرورت ہے نہ کسی اور فرقے کی ضرورت ہے. وہ چاہتے ہیں تم کہیں بھی ہو، کدھر بھی ہو، تمہارا وجود کردار حسین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کردار یزید کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے، کردار اس کے حوالے سے مینٹیلٹی کو درست کرنا تھا،
اور ہم انہی کی ذات کو لے کے فرقہ فرقہ کھیلنا شروع کر دیا. ہم اس کو لے کر بیٹھ گئے کہ ہم جو ہے نا فلانے فرقے سے ہم زیادہ تعریف کرتے ہیں, وہ کم تعریف کرتے ہیں, وہ بات نہیں کرتا. نہ ان کو تو میاں تمہاری میری تعریف کی ضرورت ہی نہیں, جن کو حضور سینے سے لگائیں. نبی پاک اپنے ممبر پر بیٹھے ہیں, ممبر رسول پر, اور کائنات عالم میں کسی کے لیے یہ واقعہ پیش نہیں آیا, کسی نبی کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش نہیں. یہ کتنی بڑی بات میں کر رہا ہوں. 1,24,000 کم و بیش نبی آئے ہیں, کسی نبی کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا. جو واقعہ مسجد نبوی میں جمعے کا دن ہے, حضور خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبہ دیتے ہوئے آپ کی نگاہ یہ دائیں سائڈ پر, چونکہ حضرت بی بی فاطمہ کا حجرہ تھا, اور اس سے جیسے ہی دروازے سے امام حسن حسین نے سرخ دھاری دار لباس پہنا ہوا ہے, وہ نکلے, اور چھوٹے بچے تھے نا, 5 سال 6 سال, یہ ان کی ایج تھی, چھوٹی سی عمریں تھیں, تو وہ چلتے ہوئے زمین پر گر گئے. جیسے ہی زمین پر گرے تو نبی پاک جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے, میں کہہ رہا ہوں یہ واقعہ تاریخ میں صرف واحد و یکتا ایک ہی ہے کہ نبی اتراؤ ممبر سے, اور جس کے لیے اتراؤ وہ صرف حسن حسین ہے. اس کے لیے نہ تو نبی ممبر سے اترے, اور نہ اب کوئی نبی آئے گا کہ کسی کے لیے اترے. وہ اگر اترے ہیں تو محمد عربی اترے ہیں, اور جس کے لیے اترے ہیں وہ حسن حسین کے لیے اترے. بہت بڑی بات میں نے کہی ہے, یہ کسی کے لیے یہ واقعہ ہو ہی نہیں سکتا. بڑے سے بڑا مولوی, مفتی, پیر, مجتہد یہاں بیٹھا ہو, اور اس کا بیٹا وہاں چاہے الٹا بھی گر پڑے, تو وہ ممبر سے خطبہ چھوڑ کے نہیں جائے گا, وہ خطبہ چھوڑ کے نہیں جائے گا. اور ادھر سب سے بڑی ہستی سید الانبیاء جو ہیں, وہ جمعے کا خطبہ چھوڑ کے اپنے بیٹوں کو اٹھایا, سینے سے لگایا, اور یہاں بٹھایا, اور پھر آپ نے کہا لوگوں سن لو, یہ بات جان لو, میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں. یہ تعریف جو ہے کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا میرے جیسا عام مولوی ان کی تعریف کر کے کہے گا کہ میں بڑی تعریف کرتا ہوں؟ فرقہ فرقہ کھیلنا چھوڑ دو, اصل میں حسینیت کو سمجھو. اصل میں حسین کیا ہے, حسن کیا ہے, اہل بیت کیا ہیں, اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. لیکن وجہ پتہ کیا ہے, معاملہ پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو سچی بات بتا دوں, جب سے مائک پر بولنے والوں نے دین کو تجارت سمجھا ہے, اس وقت سے دین نکل چکا ہے. شخصیات آ گئی ہیں کہ میں آپ کو مطمئن کر لوں تو آپ کی جیبیں میری ہو جائیں گی. کوئی خطیب, کوئی ذاکر, کوئی مجلس پڑھنے والا, کوئی محفل پڑھنے والا, وہ اگر یہ چیز بیچ میں سے نکال کے حقیقت میں حسینیت کو بیان کرے گا, تو جہاں آج ہم کھڑے ہیں نا, یہاں ہم کھڑے نہ ہوتے. آج مجھے بتائیں, آج لچھے دار تقریروں سے مجمع بھرے ہوئے ہیں, اور لوگ محظوظ ہو رہے ہیں, واہ واہ, اور کیا کیا بات ہے. کروڑوں لوگ ان کے ویورشپ ہے, یوٹیوب پہ کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں, لیکن کردار میں بہتری تو نہیں آئی. کردار تو ہمارا وہیں کا وہیں ہے, جھوٹ ہمارا وہیں کا وہیں ہے, دھوکہ دہی ہماری وہیں کی وہیں ہے, وعدہ خلافی ہماری وہیں کی وہیں ہے, فکروں کے اندر تذبذب ہمارا وہیں کا وہیں ہے, دلوں کی دھڑکنوں میں یقین نہیں ہے, روئیں روئیں کے پیچھے ایمان کی حرارت نہیں ہے, عقل و فکر کے اندر شعور نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, ماں باپ کا احترام نہیں ہے, سفید داڑھی والے بوڑھے باپ دادا ہیں ان کا خیال نہیں ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا ہے, ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ قہر بن کے انسان جی رہا ہے, دوسرے کے سکون کو چھیننا چاہتا ہے, تیسرے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. مجھے بتائیے, اگر یہ سارے لوگ حسین کو مانتے ہیں تو حسین تو بھائی سے بھی پیار کرتا تھا, بھتیجوں سے بھی پیار کرتا تھا, پھپھی سے بھی پیار کرتا تھا, تو یہ حسین کو ماننے والے دشمن کیوں ہو گئے ہیں؟ مجھے بتائیں, کیا امام حسین والد کو دیکھ کے خوش نہیں ہو جایا کرتے تھے؟ کیا امام حسین اپنے سگے بھائی حضرت حسن کا احترام اور عزت نہیں کیا کرتے تھے؟ کرتے تھے. لیکن آج ہم صرف اس کے اوپر بپھر رہے ہیں کہ جناب میں بڑی محبت کرتا ہوں حسین سے. یاد رکھیں, جب محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے دعووں کی ضرورت نہیں ہوتی.
تمہاری رگیں بتاتی ہیں کہ تم کس سے محبت کرتے ہو، تمہاری مجلسیں بتاتی ہیں کہ تم کس سے محبت کرتے ہو، تمہاری راتوں کی بیٹھکیں بتاتی ہیں کہ تم کس سے محبت کرتے ہو، تمہارا کلام بتاتا ہے کہ تمہاری محبت کا محور و مرکز کیا ہے، تمہاری آنکھوں کی چمک بتاتی ہے کہ تمہاری محبت کے جو ہے پینگے کہاں پر لگے ہوئے ہیں، تمہارے وجود کے اندر جو حیا ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ تمہارا لیول محبت کا کدھر ہے۔ ارے مجھے بتائیے، جو شراب پیتا ہو، نشے کا کاروبار کرتا ہو، جو زناکاری کے اندر اپنی جوانیوں کو پامال کرتا ہو، قرآن کو جس نے سال ہا سال سے دیکھا تک نہ ہو، جو ماں کو ذلیل کرتا ہو، باپ کو تباہ کرتا ہو، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہو، خدا کی قسم اس کی ذات میں حسین کی چمک نہیں ہے، وہ یزید کے بد کردار کے اندر گم ہے، اور جب تک اس کردار سے نہیں نکلے گا نہ حسین کو اس سے تعلق ہے، نہ حسینیت کو اس سے تعلق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جناب بڑے حسین والے ہیں یا فلانا حسین والا نہیں ہے، کتنی بڑی قربانی دی ہے کربلا کے میدان میں، کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ آپ کا بچہ ہو اور آپ اپنے بچے کو پالیں، پوسیں، اس کو بڑا کریں، جوان کریں، بچے کے نئے نقش بھی بڑے پیارے ہوں، بچے کی آنکھیں بھی بڑی خوبصورت ہوں، بچے کے لب و رخسار پیارے ہوں، بچے کی داڑھی کے بال ترتیب سے لگے ہوئے ہوں، بچے کی پیشانی چوڑی ہو، اور وہ 18-20 سال کی عمر میں آپ کو کہا جائے کہ اس بچے کو وہاں چوک میں چوراہے میں کٹوا دو، تو کیا خیال ہے؟ کوئی کٹوانے کو تیار ہوگا؟ اور کربلا کو پڑھو، اس کو سٹڈی کرو، 10 محرم الحرام جو صبح کا دن ہے، اور وہاں حضرت علی اکبر امام حسین کے پاس کھڑے ہیں، حضرت علی اکبر، اور ان سے پہلے حضرت علی کے تمام بیٹے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، یہ تمام جو بیٹے تھے حضرت علی کے، 5 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی اور حسین بن علی، 5 بیٹے علی کے 5 بیٹے کربلا میں کٹے ہیں۔ پھر حسن کے بیٹے ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن، 4 بیٹے حضرت امام حسن کے کٹے ہیں۔ اور پھر باری آگئی امام حسین کے بچوں کی، اور پھر امام حسین کا بیٹا پہلے امام قاسم۔ اب یہ امام قاسم وہ ہستی ہیں جن کو امام حسین سے رشتہ ڈائریکٹ امام حسن نے مانگا تھا کہ میں شہید ہو رہا ہوں، زہر پلائی گئی تھی نا، تو کہا کہ اپنی بیٹی جو ہے وہ میرے بیٹے حسن کو دے دینا۔ شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن باپ پہلے سے جیسے بھائی بھائی کو کہہ جاتا ہے، تو انہوں نے لاج رکھی، اور وہ اب منسوب ہے بیٹی جن کے ساتھ، وہ بیٹا امام قاسم بن حسن، وہ جب چچا سارے شہید ہو گئے، عباس بن علی بھی اس میں تھے، اب ان کا نام رہ گیا، عباس علمدار، بہت بڑی ہستی، اللہ اکبر، جن کے بازو بھی کٹ گئے تھے، جن کو بچوں نے کہا تھا کہ چچا پیاس بڑی لگی ہے، تو وہ نہر فرات پر چلے گئے تھے، نہر فرات سے مشکیزہ بھی بھر لیا تھا، لیکن خود جب چلو بھر کے منہ کے قریب کیا تو اس کو پھر نہر میں ڈال دیا کہ وہاں بچے پیاسے ہیں اور میں پانی پیوں۔ وفا ہو تو ایسی ہو کہ وفا بھی جہاں پر یہ رشتہ داری، یہ تعلق داری، یہ محبت کے انداز، ہم تو چچا بھتیجے یہ شریکہ کہہ کے ہم نے رشتوں کو آگ لگا دی ہے، یہ بھی تو چچا تھا نا، اور چچا بھی ایسا تھا کہ کوئی مقصد جس کو ہم کہتے ہیں متریا چچا، دوسری ماں سے اولاد تھی، اور انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا، اور پھر نہر پہ پہنچ کے مشکیزیں بھر کے، ایسی محبتیں ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہیں؟ آج چچا بھتیجے آپس میں ایسی محبت کرتے ہیں؟ آج بھائی اور دوسری ماں سے اگر کوئی بھائی ہے تو ان کی ایسی محبتیں ہیں؟ ہم کون سے حسین کو ماننے والے ہیں؟ شریکہ لفظ تو ہندوؤں سے آیا ہے، ہمارے نبی نے تو محبت اور جوڑ دیا تھا، حضور پاک نے انما المومنون اخوہ کہہ دیا تھا کہ تسی سارے ہکو جے، حضور پاک نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا جسم الگ ہے لیکن تمہاری روح ایک ہی ہے، تم نے اکٹھا بن کے رہنا ہے۔ حسین حسین ہو رہی ہے، رے جی ساڈا شریکہ ہے، اندیاں لتاں کھچو، اے ساڈے تائی دی اولاد ہے، اینو ذلیل کرو، اے جناب تھوڑا یہ ترقی کر گیا ہمارے چچے کی اولاد ہے، اینو برباد کرو، اے رشتوں کو تباہ کرنے والی امت،
یہ کون سے حسین کو مان رہے ہیں؟ حسین کو ماننا ہے تو ان رشتوں کو پڑھو۔ حضرت عباس علمدار مشکیزہ بھر لیا، پانی کا چلو بھر لیا اور لبوں کے قریب لے جا کے گرا دیا کہ میرے بھتیجے اور وہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہاں پیاسے ہیں، اور عباس اپنے لبوں کو پانی لگائے، یہ غیرت ہی گوارا نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے مشکیزے کو کندھوں پر رکھا اور جیسے ہی ایڑی لگائی اپنے گھوڑے کو تو انہوں نے کہا کہ اگر مشکیزہ خیمہ حسین تک پہنچ گیا، عمر بن سعد نے کہا پھر تم فتح نہیں پا سکتے، برباد کر دے گا یہ لشکر اور یہ نوجوان تمہاری نسلیں مٹا کے رکھ دیں گے۔ یہ پانی کا ایک ایک گھونٹ اگر ان شہزادوں نے پی لیا جو ہمیں 3-4 دن سے پیاسے اور ہماری قابو میں نہیں آ رہے ہیں، اگر ایک ایک قطرہ پانی کا ان کے گلے میں جو بچے ہوئے ہیں ان کے گلے میں چلا گیا تو سمجھ لو تم ختم ہو۔ انہوں نے تلواریں چلائیں، بازو کاٹ دیے، دونوں بازو کاٹ دیے، اور پھر حضرت عباس علمدار نے منہ سے مشکیزہ پکڑا اور پھر منہ کی طرف تیر چلایا، تب جا کے مشکیزہ نیچے گرا، کیونکہ مشیت ایزدی تھی، یہ بتانا تھا کہ اللہ کے لیے جینے والوں کو قربانیوں کا ذہن بنانا چاہیے، حق کے ساتھ چلنے والوں کو اذیتیں اٹھانے کا ذہن بنا لینا چاہیے کہ جب وہاں خاندان رسول نے اتنی بڑی بڑی مشکلات اٹھائی ہیں تو میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں۔ اور پھر وہ پانی، کیونکہ اللہ کے فیصلے ازل سے ہو چکے تھے، پانی ان کے گلے میں نہیں اترنا تھا، ورنہ یہ بات یاد رکھیں۔ یہاں ایک اور بات بھی کہتا چلوں، کربلا کے میدان میں جو 6 مہینے کے علی اصغر تھے ان کو زمین کے اوپر نہیں رکھا گیا تھا، کیونکہ پیاس جب شدت کی تھی تو رونا تو آتا ہے بچے کو، ماں کا دودھ سوکھ چکا ہے، پانی موجود نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، کبھی حضرت بی بی زینب ان کو گود میں اٹھاتی تھی، کبھی حضرت شہر بانو ان کو گود میں اٹھاتی تھی، وہ زمین پہ نہیں رکھتے تھے۔ کسی عالم نے کتنی خوب بات لکھی، کہا زمین پہ اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ اگر شہزادے کی ایڑیاں زمین پر لگیں تو وہیں سے چشمے جاری ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بھی تو اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے نا، حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، ایڑی مار دیتا نیچے معصوم بچہ تو پانی کی وہیں سے چشمے جاری ہو جاتے، لیکن کیونکہ یہ تسلیم و رضا والے تھے، انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا ہی نہیں کہ اللہ بارش برسا دے، چلو وہاں نہر پہ پیرا ہے تو بارش پر تو پیرا نہیں ہو سکتا، بارش برسا دے۔ مجھے بتائیں اگر حسین اللہ سے کہے یا نظام الدین اولیاء کی ماں رہتی تھی نا، ان کو دہلی والوں نے کہا تھا بی بی، یہ حالانکہ سید زادے تھے، کہا بی بی بارش نہیں ہے مہربانی کرو، تو حضرت نظام پاک کی ماں نے پتہ ہے کیا کیا تھا، یہ ان کی نسلیں جو 2100 سال بعد پیدا ہوئی ان کا یہ مقام ہے کہ نظام پاک کی ماں نے جھاڑو دیا، جھاڑو دے کے کہا اللہ تیری بندی نے جھاڑو دے دیا ہے، چھڑکاؤ تو خود ہی فرما دے، یہ کہنا تھا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو مجھے بتائیں جب زینب بنت علی ہو، جن کی تقریر میں، جن کے جملوں میں علی کا لہجہ سنائی دیتا ہو، وہ رب سے کہتی کہ مالک ہمارے بچے پیاسے ہیں پانی برسا، یاد رکھیں پانی کی انہیں غرض نہ تھی بلکہ پانی ترستا تھا کہ ان کے لبوں تک میں پہنچ سکوں، ورنہ میں تڑپتا رہوں گا اور مجھے یہ سعادت نہیں ملے گی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، تسلیم کر چکے تھے، تقدیر کو تسلیم کرنا یہ کرامت سے افضل ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، کرامت سے یہ افضل ہے تقدیر کو مان لینا، اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس کو مان لینا، اس پہ کوئی شکوہ نہ کرنا، یہ سب سے بلند مقام ہے ولایت کے اندر۔ کرامت سے بلند مقام یہ ہے کہ مصیبت کے اوپر صبر کر لینا، شکوہ نہ کرنا۔ حضرت علی اصغر کو اس لیے زمین پر نہیں رکھا گیا، تو میں بتا رہا تھا کہ کوئی بندہ اپنے لاڈلے کو چوراہے پر جو ہے نا وہ شہید کروانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں حضرت قاسم جو تھے، جو حضرت امام حسین کی بیٹی جن کے نکاح میں جانی تھی، بھتیجے تھے، اور ساری عمر تربیت ان کی خود حضرت امام حسین نے کی تھی، یہ سب سے پہلے آئے اور کہنے لگے کہ حضور مجھے آپ کے نام پہ کٹنا ہے، آپ کے نام پہ مرنا ہے، مجھے شہید ہونا ہے، مجھے اجازت دیجئے۔ حضرت امام قاسم نے جب یہ الفاظ کہے تو امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اپنی بیٹی کی نسبت کا بڑا احترام ہوتا ہے، اور پھر بچہ وہ ہو جس کی تربیت بھی اپنے
اپنے بھائی کی شہادت کے بعد خود کی ہو. اللہ حضرت قاسم کو کہا بیٹا تو میرے پاس میرے بھائی کی امانت ہے, میں کیسے تمہیں یہاں شہید ہونے کے لیے اور جسم چھدوانے کی اجازت دے دوں. تو اس وقت حضرت قاسم کو یاد آیا ان کے پاس چمڑے کے اندر محفوظ ایک تحریر تھی جو حضرت امام حسن نے کہا تھا بیٹا جب مشکل وقت آئے تو اپنے والد کی اس تحریر کو کھول کے پڑھ لینا, تیری مشکل کا جواب اس میں نے لکھ دیا ہے. جب چمڑے کا دھاگا اکھیڑا گیا اور اس کے اندر تحریر نکالی گئی, اللہ اللہ قربان جاؤں ان رشتوں پر, قربان جاؤں ان نسبتوں پر, قربان جاؤں ان مردان حق پر. وہ تحریر کھولی تو اس میں لکھا تھا بیٹا جب مصیبت کا وقت آئے تیرے چچا امام حسین پر تو پھر جوانی لٹا دینا, قربان ہو جانا. وہ اس لیے لکھا تھا کہ نبی پاک نے بتا دیا تھا شروع میں ہی کہ یہ حسین کو میری امت شہید کرے گی. تو باپ نے اپنے بیٹے کو لکھ کے دے دیا کہ بیٹا پھر جوانی کا دھیان نہ رکھنا, پھر کٹ جانا, پھر قربان ہو جانا, پھر ان پر اپنا آپ سب کچھ لٹا دینا. امام قاسم نے جب اس کو دیکھا اور اپنے چچا حضور کو وہ تحریر پیش کی, اللہ اکبر, امام حسین نے جب اس کو پڑھا تو آپ رونے لگ گئے اور فرمانے لگے میرے پاس امانت تھی حسن کی, جب وہ خود ہی تمہیں قربان کروانا چاہتے ہیں تو پھر میں تمہیں کیسے روک سکتا ہوں. جاؤ اور اللہ کے دین پر قربان ہو جاؤ. اپنے ہونے والے داماد کو اپنے بڑے بھائی کی نشانی کو یوں پیش کیا اور جیسے ہی امام قاسم میدان کے اندر گئے اور آپ نے کہا کون ہے علی کے بیٹوں سے لڑنے والا, کون ہے میری تلوار کا جواب دینے والا, وہاں 1000 بندوں سے لڑنے والا پہلوان بیٹھا تھا. اس کو عمر بن سعد نے کہا جاؤ اور اس سے مقابلہ کرو. وہ کہنے لگا میں کیسے, ایک نوجوان سے بندے سے میں کیسے لڑوں, میری توہین ہے. کہا اس کو عام نہ سمجھنا. وہ جانتے تھے, دیکھو وہ جانتے تھے, کہا قاسم بن حسن کو عام نہ سمجھنا, اس کے جگر میں علی کا خون ہے, اس کی رگوں میں علی کا خون ہے, ان کو عام نہ سمجھنا. جاؤ اور اپنی جرت دکھا کے بتاؤ کہ کون بچہ ہے. کہا نہیں پہلے میرے بیٹے لڑیں گے. اس کے بیٹے آئے, شامی پہلوان کے بیٹے آئے اور وہ بیٹے لڑے اور وہ بیٹے ارزق نامی وہ پہلوان تھا. پہلا بیٹا آیا حضرت قاسم نے کاٹ کر رکھ دیا, دوسرا آیا اسے واصل جہنم کیا, تیسرا آیا اسے مار دیا, چوتھے کو جب قتل کیا تو بپھر کر ارزق پہلوان اٹھا اور کہتا ہے او نوجوان تیرے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ تلوار میں نے 1000 دینار کی خریدی تھی, میں تجھ سے چھیننا چاہتا ہوں. اور پھر امام قاسم نے کہا تم کیسے چھین سکتے ہو, لڑو اور بتاؤ کہ حیدر کرار کے بچوں میں جرت کیسی ہے, پتہ چلے گا کہ کون جو ہے وہ تلوار رکھتا ہے. آپ نے اسے کہا پہلوان بنتے ہو زین کسی نہیں, زین کی طرف توجہ کی. امام قاسم نے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور پھر دوڑتے ہوئے حضرت امام حسن کی طرف آئے.